دنیا بھی عجب فانی سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو کہ نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ مسلمانوں، آج کان کھول کر کے آپ سن لیجئے، آج کے اس جلسے کو آپ کامیاب کر دیجئے، یہ جلسہ ملک بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دھیان سے سنیں گے، پیغام کی حفاظت کریں گے، آپ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ تو صرف پہلے پیغام میں ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے تھک گئے، بس یاد رکھیے 2-3 پیغام آپ کو دینا ہے اور جلسے کو ختم ہونا ہے۔ آپ کے حوصلے پر آپ کا جلسہ ہے، اگر آپ حوصلہ ہار جائیں گے تو جلسہ جلدی سے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ 2-3 پیغام آپ کو دینا ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کو اس برے ماحول میں کیا کرنا ہوگا۔ ملک میں آگ لگ رہی ہے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ مسئلے کا حل ہے، سچی پکی توبہ کر لیجئے، مسئلے کا حل توبے میں ہے، توبے کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ توبہ کیوں کرنا چاہیے اس کو میں بتاتا ہوں اور اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ توبہ کیوں کرنا چاہیے؟ پہلی حدیث آتی ہے، جب آدمی نیک ہوتا ہے تو چھوٹا گناہ اس کو پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور جب آدمی نیک نہیں ہوتا، بڑا سے بڑا گناہ کرتا، اس کو مکھی کی طرح اڑاتا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اس حدیث پر ذرا دھیان رکھیے گا۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، جنگل میں سفر کرنے والا آدمی، اس کی سواری، اس کا سامان سب گم ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا۔ اچانک اس کو سواری بھی مل گئی، سامان بھی مل گیا، موت کے منہ سے باہر آ گیا۔ اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ جب خدا کا بندہ خدا کے سامنے لوٹتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی ہے۔ تیسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے، 99 آدمی کا قتل کرنے والا دل سے توبہ کرنے جا رہا ہے، موت نے روح قبض کر لیا، اب جہنم کا فرشتہ اٹھا رہا ہے، جنت کے فرشتے نے کہا میں اٹھانے نہیں دوں گا۔ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ کو دل کا حال معلوم تھا، اللہ نے زمین سے کہا، اس بستی سے کہا جس میں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس بندے سے قریب آ جاؤ۔ فرشتوں سے کہا اس مسئلے کا حل ہے، اس کی پیمائش کرو۔ پیمائش میں وہ بستی قریب ہو گئی جس میں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ 99 قتل کرنے والے انسان کو خدا معاف کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ چوتھی حدیث کو آپ دھیان میں رکھیے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، ایک بار اس نے گناہ کیا، کہا میرے خدا معاف کر دیجئے، دوسری بار گناہ کیا، اس نے کہا معاف کر دیجئے، تیسری بار گناہ کیا، کہا معاف کر دیجئے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کو پتا ہے میں بار بار اپنے بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ ایک آدمی گناہ سے باز نہیں آ رہا تھا، اس کے بھائی نے کھسیا کر کے کہہ دیا میں قسم خدا کی، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے ناراض ہو کر کے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے قسم کھانے والا، میں تو اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں، یہ کون ہوتا ہے جہنم کا فیصلہ کرنے والا۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ اس دنیا میں آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرنا ہے، دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ 2 کام آپ کے اندر پیدا ہو جائے، کامیابی آپ کے قدموں چومے گی۔ مسلمان سے جب حسد کرے گا تو حسد کرنے والے کو ترقی نہیں ہوتی، وہ تو ترقی کرے گا جس سے حسد کر رہا، لیکن حسد کرنے والے کو ترقی نہیں ہوگی۔ تو بھائی حسد کر کے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ حسد چھوڑ دیجئے۔
मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहा है, कौम कैसे तरक्की करेगी? इमाम गजाली ने लिखा है जानवर 3 तरह के होते हैं। एक जानवर नुकसान पहुंचाता है जैसे सांप, एक जानवर नफ़ा पहुंचाता है जैसे गाय दूध देती है, तीसरा जानवर नफ़ा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इमाम गजाली कहते हैं ओ मुसलमानों, तुम ऐसा जानवर बनो जो अगर नफ़ा नहीं पहुंचाता तो नुकसान भी नहीं पहुंचाता। 2 काम आप कीजिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत के साथ खुदा कामयाब करता है। जो हिम्मत हार जाता है उसको कामयाब नहीं करता। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। ये सब धुआं है, आसमान नहीं है। ये सब धुआं है, आसमान नहीं है। आपको हिम्मत रखना है, हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत वाला ही कामयाब होता है। दूसरा आदमी कौन कामयाब होता? जो खुदा पर भरोसा करता है। इंशाल्लाह भरोसा करेंगे खुदा पर इंशाल्लाह। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज लगाओ तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज लगाओ तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज, सब मिलकर आवाज लगाओ तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत ध्यान से अल्लाह ने आपने सुना और आपने इसकी हिफाजत फरमाई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुल्क में अमन व अमान क़यामत तक के लिए कायम फरमाए। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ माँ बहनों के हवाले से। ध्यान से सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल रोंग गए। ध्यान से सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठा दिए। खैर भाई आपका इम्तिहान भी हो रहा है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक औरत है गुनहगार है, एक औरत है बेगुनाह है, लेकिन जो औरत गुनहगार है उसमें एक खूबी है, एक खूबी है, कुत्ते को पानी पिला दिया। एक औरत बेगुनाह है, उसके अंदर एक खामी है, उसने बिल्ली को बांध दिया। फजीलत इसको है या फजीलत उसको है? फरमाया फजीलत इसको है जो गुनहगार ज़रूर है लेकिन कुत्ते को पानी पिलाया। फजीलत इसको नहीं है जो बेगुनाह ज़रूर है लेकिन बिल्ली को बांध दिया। ये जन्नत नहीं जाएगी, वो जन्नत जाएगी। फजीलत इसको है, फजीलत उसको नहीं। दूसरी मिसाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत है गाली बोलती है, दूसरी औरत है गाली नहीं बोलती। जो गाली नहीं बोलती उसके अंदर एक कमी है, नेकी नहीं करती, और जो गाली बोलती उसके अंदर एक खूबी है, वो नेकी करती है। फजीलत किसको है? हदीस कहती है जो औरत गाली बोल रही है इसका ठिकाना जहन्नम है, जो गाली नहीं बोलती, नेकी नहीं करती, फजीलत इसको है, इसका ठिकाना जन्नत है। फर्क क्या है भाई? जबान पर गाली बोल रही है, जबान से गाली बोल रही है, दिल में कुछ नहीं है, तो कहा यह गलत है। दिल हांडी की तरह है और जबान चमचे की तरह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चमचा वो ना निकाले जो हांडी में ना हो। अगर जबान गंदी है इसका मतलब है दिल भी गंदा है। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनिए। औरत है, 2 शौहर है। पहले शौहर का इंतकाल हुआ, वो भी नेक था, जन्नत पहुंच गया। दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ, वो भी जन्नत पहुंच गया। अब 2 शौहर 1 बीवी, जन्नत में किसको मिलेगी? तो अल्लाह का फैसला देखिए। अल्लाह फैसला फरमाएगा जिसके ज़्यादा अखलाक अच्छा है, जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा है उसकी बीवी होगी। जिसके पास अखलाक ज़रूर है लेकिन कम है उसकी बीवी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि आखिरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लड़की काली ज़रूर है लेकिन सीरत है, लड़की गोरी है, सूरत है, सीरत नहीं है। फजीलत किसको है? लिखा है जो काली है उसको फजीलत है। क्यों? उसके पास सूरत है, इसके पास सीरत नहीं है, सूरत है। सूरत से आंख खुश होती है और सीरत से दिल ठंडा होता है। एक औरत है
گوری بھی ہے صورت بھی ہے، ایک عورت ہے صورت بھی ہے سیرت بھی ہے، اس کو کس پر فضیلت ہے؟ تو کہا سونے سے بھی افضل ہے، چاندی سے بھی افضل ہے، پوری دنیا مل کر کے اس عورت کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے اٹھتے ہیں، قدم بل کمر بل کھائی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھائی جاتی ہے۔ بہت دھیان دیجئے گا، اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، اسلام کے بعد عورت کو کیا حق ملا، عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، میراث میں عورت کو حصہ کم کیوں ملتا ہے، عورت کو نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑا پیارا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ اطالوی مذہب نے کہا کہ عورت گھوڑے سے بھی بدتر ہے، عورت سے اچھا گھوڑا ہے اور عورت گھوڑے سے بدتر ہے۔ یونانی مذہب نے کہا کہ عورت آگ سے بھی بدتر ہے، ناگ سے بھی بدتر ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ عورت عیار ہے، مکار ہے، آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے، جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ مشرک نے کہا عورت بے وفا ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا جو بات عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں، جیسے خوشبو پسند ہے، جیسے نماز پسند ہے، ویسے ہی عورت پسند ہے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، تو زندہ کہیں گا آتی تھی جا کر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، تو زندہ کہیں گار آتی تھی جا کر، تو زندہ کہیں گار آتی تھی جا کر، وہ ہوتی تھی گود ایسی نفرت سے خالی، جنے سانپ کوئی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ اسلام کے بعد اسلام نے عورت کو کیا حق دیا؟ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، 27 حق اسلام نے عورت کے نکالے۔ مرد کو کتنے حق ملتے ہیں؟ 4۔ مرد کو کتنے حق ملتے ہیں؟ 7۔ مرد کو کتنے حق ملتے ہیں؟ 4۔ مرد کو کتنے حق ملتے ہیں؟ 7۔ لیکن عورت کے حق کتنے نکالے اسلام نے؟ 27، 20 پر 7۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اور مرتے مرتے کیا فرمایا؟ 3 ذات پر ظلم مت کرنا، غلام پر ظلم مت کرنا، یتیم پر ظلم مت کرنا، عورت پر ظلم مت کرنا۔ اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بز میں جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تمہیں اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 صورت ہے، عورت کو حصہ کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے۔ جہاں بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کو حصہ کم ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ ملتا ہے۔ بھائی بہن ہیں، بہن کو حصہ کم ملتا ہے، بھائی کو زیادہ ملتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، شوہر کو زیادہ حصہ ملتا ہے، بیوی کو کم ملتا ہے۔ ماں باپ ہیں، ماں کو حصہ کم ملتا ہے، باپ کو زیادہ ملتا ہے۔ لیکن 3 حالت میں آپ کو ایسی بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا۔ عورت مرد دونوں کو برابر ملتا ہے۔ تیسری حالت میں مرد کو کم ملتا ہے، عورت کو زیادہ ملتا ہے۔
चौथी हालत ऐसी है जिसमें मर्द ही को मिलता है जिसमें औरत ही को मिलता है, मर्द को मिलता ही नहीं। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरी हालत, मर्द औरत दोनों बराबर, मर्द भी बराबर औरत भी बराबर, माँ को भी बराबर बाप को भी बराबर, भाई को भी बराबर बहन को भी बराबर। मरने वाला मर गया, माँ बाप को छोड़ा और अपनी औलाद को छोड़ा, यहाँ बाप का हिस्सा भी बराबर माँ का हिस्सा भी बराबर, औरत मर्द दोनों बराबर। दूसरी हालत है माँ एक है बाप दो हैं, माँ एक है बाप दो हैं, दोनों घर के बच्चे हैं, माँ एक है बाप दो हैं। जब ये माँ मरेगी और दोनों घर के बच्चे के दरमियान में मीरास बटेगी तो बेटा को भी बराबर बेटी को भी बराबर। माँ एक है और माँ के दो घर के बच्चे हैं, बाप दो है, माँ एक है। इस माँ की जब मीरास तकसीम होगी तो बेटा भी बराबर बेटी भी बराबर। तीसरी सूरत सुनकर के आपको बड़ा ताज्जुब होगा, बेटा को हिस्सा कम मिलता है, बेटी को ज़्यादा मिलता है। औरत का इंतकाल हो गया, शौहर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, दो बेटी को छोड़ा, तो दो बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? 16-16 करके मिलेगा। एक बेटी को 16 हिस्सा, दूसरी बेटी को 16 हिस्सा। यही सूरत जब पेश आ जाए, औरत का इंतकाल हो जाए, माँ बाप को छोड़े, शौहर को छोड़े, दो बेटे को छोड़े, तो एक बेटे को 12.5 हिस्सा, दूसरे बेटे को 12.5 हिस्सा, बेटी को 16 और बेटे को 12.5, मर्द को कम औरत को ज्यादा। इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता। आँख खोलने के लिए बता रहा हूँ, आखिरी मिसाल बता रहा हूँ। औरत ही सब कुछ पा लेती है, मर्द को कुछ नहीं मिलता, मर्द को कुछ नहीं मिलता, औरत ही को सारा हिस्सा मिल जाता है। औरत का इंतकाल हो गया, शौहर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा और एक बेटी को छोड़ा, एक पोती को छोड़ा, तो बेटी को भी मिलेगा पोती को भी मिलेगा। यही सूरत पेश आ गई, औरत मर गई, शौहर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, एक बेटी को छोड़ा, एक पोते को छोड़ा, पोता नहीं महरूम हो जाएगा, सारा हिस्सा बेटी को मिल जाएगा। बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार हो गए। भेजा था मैंने अपनी तरफ से जिन्हें वहाँ, वो भी तो जाके उनके तरफदार बन गए, वो भी तो जाके उनके तरफदार बन गए। औरत नौकरी करेगी या नहीं करेगी? देखिए अपने मजहब को, हमारा मजहब कितना सच्चा है, कैसा इंसाफ रखता है। आप भी दिल पर हाथ रख करके इकरार करने पर मजबूर हो जाएंगे, तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे मजहब का फैसला बिल्कुल सही फैसला है, दूध का दूध पानी का पानी अलग किया है। औरत नौकरी करेगी कि नहीं करेगी? तो कहा पहली शर्त, जब उसको ज़रूरत होगी तब नौकरी करेगी। माँ बाप ने खर्चा दिया, उस खर्चे से घर नहीं चल रहा है, शौहर ने खर्चा दिया, उस खर्चे से घर नहीं चल रहा है, ज़रूरत है तो नौकरी कर सकती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है, औरत नौकरी करना चाह रही है, ऐसी नौकरी करेगी जिसमें दुनिया का फ़ायदा है, जिसमें दुनिया वालों का फ़ायदा है, दुनिया वाले के बच्चों का फ़ायदा है, ऐसी नौकरी कर सकती है। तीसरी शर्त रखा, नौकरी करे घर का नुकसान ना हो, नौकरी करने के लिए जाए बच्चे का नुकसान ना हो, घर का नुकसान ना हो, तब नौकरी करेगी। नौकरी करने में अगर घर का नुकसान है, अपने बच्चे का नुकसान है, तो नौकरी नहीं कर सकती। चौथी शर्त लगाई, नौकरी करना चाहती है, घर के गार्जियन से इजाज़त ले, शौहर से इजाज़त ले, अगर इजाज़त मिल जाए तब नौकरी कर सकती है। पांचवी शर्त रखी, नौकरी करना चाहती है लेकिन अजनबी मर्दों के साथ मेल जोल ना हो, अजनबी मर्दों के साथ मेल जोल ना हो, बेपर्दगी ना हो, तो इस्लाम इजाज़त देता है, नौकरी कर सकती है। थके के चक्कर में तो रोटी भी गई, चाही थी बड़ी शे तो छोटी भी गई, वाइज की बात न मानी आखिर, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। अपने बच्चे को तालीम दिलाइए। जो लोग दिलाने वाले हैं हाथ उठा दीजिए। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक आपकी शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं। बच्चे को तालीम दिलाइए।
اگر آپ کا بچہ ماں باپ رکھتا ہے لیکن تعلیم نہیں رکھتا تو سب سے بڑا یتیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا یتیم ہو گیا، اس کے اوپر تو اللہ کا سایہ ہے، وہ کیسے یتیم ہو گیا؟ اور جو ماں باپ رہتے ہوئے علم سے محروم ہو گیا، یہ بچہ یتیم ہے۔ علم کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ 4 چیز کبھی واپس نہیں آتی، 4 چیز کبھی واپس نہیں آتی۔ دھیان دیجیے گا، ہمارے جوان یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں کے لیے میں یہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر یہ میرا پیغام قبول ہو گیا، یہ جلسہ قبول ہو جائے گا۔ پورے جلسے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ 4 چیز کبھی واپس نہیں آتی۔ جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا، جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا، جو بات زبان سے نکل گئی وہ واپس نہیں آتی، جو جسم سے روح نکل گئی وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، اور جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دھیان دیجیے گا، میں نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی ہے، اتنا وقت دیا ہے کہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا۔ حدیث کہتی ہے کہ تم اپنے قدم کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے، اللہ تمہیں پوچھے گا زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، علم دیا، کیا عمل کیا، مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں افسوس ہوتا ہے اس جوان پر جو بیکار کی زندگی گزار رہا ہے، نہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے نہ دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہے، یہ گھڑی ہے، یہ منٹ ہے، یہ سانس ہے، اور ایک سانس یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں موبائل میں، ان کے حوالے سے ابن جوزی فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، وہ کشتی پر بیٹھا ہوا ہے، کشتی چل رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، کشتی کدھر جا رہی اسے پتہ نہیں ہے، کشتی تو منزل پر پہنچ رہی، اسے اپنی منزل معلوم نہیں ہے۔ تیسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، وقت اور دولت دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی پونجی ہے، وہ بھی پونجی ہے، دولت بھی پونجی ہے، وقت بھی پونجی ہے، لیکن دولت کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، وقت کا کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، وقت کی قیمت یہ دنیا نہیں دے سکتی، دنیا کی دولت نہیں دے سکتی۔ وقت کی قیمت ہے کیا؟ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت وقت کی قیمت ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی وقت کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ وقت کہاں جاتا ہے؟ یہ رات آئی اور چلی گئی، یہ کہاں گئی؟ دن آئے گا چلا جائے گا، کہاں گیا؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا یہ وقت خدا کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، وقت اور دولت کی مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ 2 ٹنکی ہے، ایک ٹنکی میں پانی ہے، دوسری ٹنکی میں بھی پانی ہے، لیکن پہلی ٹنکی میں ٹوٹی ہے، آدمی کھولتا ہے پانی لیتا ہے، یہ ٹنکی ہے، اور دوسری ٹنکی ہے اس میں ٹوٹی نہیں ہے اور بیچ میں سوراخ ہے، اس کو آدمی بند بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتائیے عقل مند آدمی کون سی ٹنکی سے پانی خرچ کرے گا؟ اس ٹنکی سے یا اس ٹنکی سے جس میں ٹوٹی نہیں ہے، جس میں سوراخ ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، اس ٹنکی سے آدمی خرچ کرے گا۔ وہ ٹنکی عمر ہے، وقت ہے، اور یہ ٹنکی دولت ہے۔ آج کے کام کو کل پر ٹالنے والا جوان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہی جوان آگے چل کر کے ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتا ہے، یہی جوان آگے چل کر کے پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتا ہے۔ آج کے کام کو کل پر ٹالنے والا، اور کل کے کام کو پرسوں پر ٹالنے والا، مہینے پر ٹالنے والا، شام پر ٹالنے والا، سال پر ٹالنے والا، یہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس کی مثال بڑی پیاری مثال ہے، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وقت کو برباد نہیں کریں گے، انشاءاللہ آت رہی ہے، انشاءاللہ وقت کیسے آباد ہوگا، کیسے برباد ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی رسی لیتا ہے اور درخت اکھاڑنے کے لیے جا رہا ہے، درخت مضبوط تھا، اکھاڑ نہیں سکا، تو کیا کہتا ہے 1 سال کے بعد آؤں گا، اکھاڑ لوں گا۔ انصاف کے ساتھ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، جب وہ 1 سال کے بعد آئے گا تو درخت اور مضبوط ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا، نہ کل اکھاڑ سکا تھا نہ آج اکھاڑ سکے گا۔
ٹوٹے تھے جو ستارے، ٹوٹے تھے جو ستارے، فارس کے آسمان سے ٹوٹے تھے جو ستارے، فارس کے آسمان سے پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ آپ کا وقت برباد ہونے سے کیسے بچے گا؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کا تو بیڑی پینے میں وقت گزر رہا ہے۔ آپ کا وقت کیسے آباد ہوگا، برباد ہونے سے بچے گا؟ صرف 4 کام کرنے پڑیں گے۔ ورزش کیجئے، ورزش میں اپنے وقت کو لگائیے، صحت ملے گی۔ دوسرا کام کتاب پڑھیے، تیسرا کام اخبار پڑھیے، رسالہ پڑھیے، چوتھا کام خدمت کیجئے، اس میں اپنے وقت کو لگائیے گا، وقت آباد ہوگا، صدقے میں لکھا جائے گا، نام اعمال میں نیکی جمع ہوگی، اللہ خوش ہوگا، جنت کا پروانہ دے گا۔ دنیا بھی عجب فانی سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو کہ نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی